السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 2، الفاظ کی وضاحت، آیت 142 سے 152 تک، آیت 142 سے 152۔ سیقولو، ان قریب کہیں گے۔ یہ یقولو تو قول سے ہے، اگر یقولو سے پہلے سین لگ جائے تو اس سے ڈیفینیٹ فیوچر کا معنی دیتا ہے وہ۔ ویسے تو مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، لیکن سین کی وجہ سے ڈیفینیٹلی خاص ہو جاتا ہے۔ سیقولو، جلد ہی کہیں گے، ان قریب کہیں گے۔ السفہاء، سفیہ کی جمع، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، فلش، کم عقل، جاہل۔ صفح یصفح سے اسم صفت ہے، بے وقوف بننا۔ من الناس، لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، یہ ما استفہامیہ ہے سوال کے لیے۔ ولاہم، پھیر دیا ان کو، ولا یولی، پھیرنا، توجہ ہٹا دینا، اور توجہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن چونکہ ان آ گیا تو اس لیے پہلا معنی ہوگا پھیر دینا۔ ان سے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، یعنی ٹرن دیم اوے، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے۔ قبلہ قاف با لام سے لفظ ہے، قبل کا کیا معنی ہوتا ہے، پہلے، اور قبلہ کہتے ہیں جو چیز سامنے ہو، اور یہاں مراد ہے ڈائریکشن فیسڈ ان پریئر، وہ جگہ جس کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے۔ التی، وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا اس پر، یعنی جس قبلے پر۔ قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق، مشرق کون سا اسم ہے، اسم ظرف، والمغرب اور مغرب، یہ بھی کیا ہے، اسم ظرف۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اور ہدایت کتنی قسموں کی ہوتی ہے، ارشاد اور توفیق۔ الہ، طرف، صراطن، راستے کے، المستقیم، سیدھے۔ صراط کون سا راستہ ہوتا ہے، کھلا راستہ جس پہ چلنا آسان ہو، اور مستقیم سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ اور کذالک، یہ کذالک بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس میں ایک ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے، طرح، حرف تشبیہ ہے، پھر ہے ذا، یہ اسم اشارہ ہے، پھر ہے لی، یہ دور کی علامت ہے، اور کا مخاطب کی، یعنی آپ دیکھیں کہ دیکھنے میں لفظ بنا ہوا ہے لیکن اس لفظ کے اندر ہر ایک ایک حرف کا الگ الگ پورا مطلب ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جیسے ہم نے تم کو ہدایت دی اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتن، امت کے کتنے مطلب ہیں، 4، اور ایک مطلب پہلا کون سا ہے اس میں، گروہ، جماعت، تو یہاں کون سا معنی ہے، گروہ۔ وسطن، درمیانی، وسط کہتے ہیں افراط اور تفریط کے درمیان والی چیز، یعنی تعداد، فاصلہ یا مقدار کے لحاظ سے کسی چیز کا درمیانی حصہ۔ تعداد، مثلا اگر 11 چیزیں تو 5 ادھر اور 5 ادھر، تو جو بیچ والا ہے وہ کیا ہے، درمیانہ۔ تو تعداد کے اعتبار سے، دوسرے فاصلے کے اعتبار سے، مثلا یہاں سے دائیں دیوار سے بائیں دیوار تک کا جو برابر لا کے آدھ میں بیچ میں جو ہے حصہ، وہ کیا ہے، درمیانہ۔ تو یہ تعداد میں بھی ہوتا ہے، فاصلے میں بھی ہوتا ہے، مقدار میں بھی ہوتا ہے، درمیان کا حصہ، اور اعتدال کے معنوں میں بھی ہے، اور بہترین کے بھی۔ بہترین کا معنی جو ہے یہ ضمنی معنی ہے۔ ضمنی معنی کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیف ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے، خیر الامور اوسطها، بہترین کام جو ہے وہ درمیانہ کام ہے، اعتدال والا، معتدل۔ لتکونوا، تاکہ تم سب ہو جاؤ، شہداء، گواہ، شہد یشہد، گواہی دینا، حاضر ہونا، اور یہاں شہید کی جمع ہے وٹنس کے معنوں میں۔ علی الناس، لوگوں پر، ویکون، اور ہوں، الرسول، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تم پر، شہیدن، گواہ۔ یہ جو شہداء ہے اس کا سنگولر یہاں شہید اگلی جملے میں آ گیا۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلہ کو، التی، وہ جو، کنتا، تھا تو، علیہا، اس پر، یعنی پہلے، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ یہ جو لتکونوا ہے یا لنعلم ہے، اس میں جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام تعلیل، جو وجہ بتاتا ہے۔ اچھا، ایک لام تاکید ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب وہ لام آتا ہے تو وہ چیز اس کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے، لام
تعلیل کا مطلب ہوتا ہے علت بتانا، یہ وجہ بتانا. لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون یتبع پیروی کرتا ہے، اتباع کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ممن کیا تھا اصل میں، من اور من، ینقلب جو الٹا پھر جاتا ہے، انقلب ینقلب انقلاب ٹو ٹرن بیک، الا اوپر، عقبیہ یہ اصل میں تھا عقبین، نون اڑ گیا اضافت کی وجہ سے. عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور عقبین ہے دو ایڑیاں، اپنی دونوں ایڑیوں پر یعنی الٹے پاؤں، بیکورڈ. وہ ان اور بے شک، کانت ہے، لکبیرتن البتہ بھاری، شاق گراں. یہ جو ان ہے، ویسے تو ان کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں، عام طور پہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، اگر، لیکن یہاں اس کا ترجمہ انا کے معنوں میں کیا جا رہا ہے، بے شک کے معنوں میں کیا جا رہا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ آگے لام آ رہا ہے تاکید کا، لکبیرتن میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصول ہے، بہت جگہ یہ دہرایا جائے گا کہ ان کے بعد اگر آگے لام تاکید آ رہا ہو تو ان کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں، بے شک، تاکید میں کرتے ہیں. الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہد اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، یضیع ضاد یا عین، اضاع یضیع اضاع ضائع کرنا، برباد کرنا، ایمانکم تمہارا ایمان، لیکن یہاں مراد ہے نماز. ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے. رؤوف کا لفظ جو ہے یہ را حمزہ اور فا سے ہے، رؤوفا یرؤف، اس سے اسم صفت ہے. یہ رؤوفا یعنی رؤوف جیسے لکھا نا، را واو لکھ کے اس کے اوپر حمزہ ڈال دیں اور حمزہ پہ پیش ڈال دیں تو را او فا، رؤوفا یرؤف. اس سے رؤوف فعول کے وزن پر اسم صفت ہے، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر شفقت کرنا. شدید رحمت کے معنوں میں آتا ہے، مہربانی کے، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر مہربانی کرنا. رحیم رحم کرنے والا، یہ عام ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی پہ احسان کرنے کے لیے اس پہ رحم کرنا. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. رؤوف کیا ہے، شدید رحم کرنے والا، اور کیسی رحمت ہے یہ، جس میں کسی کی تکلیف دور کرنا ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، شفقت کرنے والا، شفیق کے معنوں. رحیم رحم کرنے والا. قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں. قد کا لفظ جو ہے یہ انا کے معنوں میں آتا ہے. انا کا کیا معنی ہوتا ہے، تو قد کا بھی کیا معنی ہے، بے شک، لیکن عموماً ہم تحقیق کہہ دیتے ہیں، لیکن معنی اس کا بے شک ہی ہے. اردو میں ہم تحقیق ایسے استعمال نہیں کرتے، تو آپ کا ذہن واضح ہونا چاہیے کہ تحقیق کا کیا مطلب ہے، بے شک. قد جو ہے فعل پہ آتا ہے، انا اسم پہ آتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے، بس مطلب ایک ہی ہے. اسم کیا ہے، ناؤن، جب ناؤن سے پہلے آئے تو کیا آتا ہے، انا، اور جب ورب سے پہلے آئے تو کیا آئے گا، قد. معنی ایک ہی، حرف تاکید ہے یہ. قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں، یہ رآ سے ہے، را حمزہ یا، رآ یرآ. تقلبا، تقلب یتقلب، تقلب بار بار الٹ پلٹ ہونا، یہ اسم مصدر ہے، پھرنا. اس کا روٹ کیا ہے، قلب، قاف لام با. قلب کیا ہوتا ہے، دل. دل کیا کرتا ہے، پھرتا پلٹتا رہتا ہے. وجہ کا، تیرے چہرے کا. فی السماء آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فا پس، لا لام تاکید ہے، نولی ہم پھیر دیں گے، اور پھر یننا یہ جو نون شد والا پھر تاکید ہے، تو تاکید در تاکید ہے اس لفظ میں. لکھ لیجئے کیا ہے، تاکید در تاکید. اس کا کیا مطلب ہے، تاکید در تاکید، تاکید میں اور تاکید بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ surely ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن ایک قبلے کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف، ترضاہا جس سے تو راضی ہو جائے گا. را ضادیا، رضیا یرضا، راضی ہونا، پسند کرنا، مطمئن ہونا، یعنی you will be pleased. فولی پس پھیر لو، اب حکم آ بھی گیا، پہلے کہا کہ ضرور کریں گے اور پھر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ پورا. فولی پس پھیر لو، وہی روٹ ہے جو نولی انا کا میں ہے، سیم ورڈ ہے، شیپ بدلی ہوئی ہے. واو لام یا، اور یہاں یہ اڑ گئی ہے کیونکہ امر آ رہا ہے. وجہ کا اپنا چہرہ،
وجہ جو ہے ویسے تو چہرے کے لیے لفظ آتا ہے لیکن مراد پورا جسم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف چہرہ پھیر لو تو کافی ہے. نو, پوری باڈی کو اس طرف موڑو. اور چہرہ چونکہ پوری باڈی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ کسی کو جب پہچانتے کہ کس کی باڈی ہے تو کہاں سے پہچانتے؟ چہرے سے. فولی وجہ کا, پھیر لو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی جانب. شطر کہتے ہیں کسی چیز کے آدھے حصے کو, اور یہاں مراد ہے جہت, سمت, جانب. مسجد تو مسجد ہے, ایک ہوتا مسجد اور ایک ہوتا مسجد. کیا فرق ہے کیا ویسے؟ کون سا اسم ہے یہ؟ ظرف مکان ہے, جگہ کا نام ہے نا. کچھ لوگ مسجد کہتے ہیں, کچھ مسجد کہتے ہیں. یہ فرق ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ مسجد جو ہوتی ہے وہ نماز کی جگہ ہوتی ہے, اور مسجد جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے, جس جگہ آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. مسجد جو ہے, جیسے مسجد ابھی یہ بنی ہے آپ کی یہاں, ایک خاص ایریے کو کیا کہہ دیا گیا کہ یہاں نماز ہوا کرے گی, وہ ایک خاص ایریے کا نام ہے مسجد, پلیس ہے ایک. لیکن مسجد کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ, یعنی جس جگہ آپ جا کے وہاں سجدہ کریں گے وہ آپ کا مسجد ہے. کچھ بھی نہیں, زبر اور زیر کا فرق ہے, جد اور جد ہے بس. یہ عربی زبان کی وسعت اور اس کی جو باریکی ہے اور اس کے اندر جو ایک خوبصورتی ہے وہ ذرا دکھا رہی. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات چیز ایک ہی جیسی ہوتی ہے, دو کپڑے, جو عام بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا کیا فرق ہے, لیکن جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی باریکیوں کو جانتے, تو اس میں ایک لطف ہوتا ہے نا, ایک نظر ہوتی ہے نا ہر ایک کے دیکھنے کی. تو شطر المسجد الحرام, اور حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میں بچپن میں جب قرآن پڑھ رہی تھی تو بہت پریشان ہوتی تھی کہ مسجد کے ساتھ حرام لفظ کیوں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو حرام کا لفظ جو ہے یہ حرمت کے معنوں میں آ رہا ہے کہ قابل احترام, اور اشارہ ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جگہ کی طرف جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی جانور کو نقصان دے سکتے ہیں, نہ ہی کوئی پتا توڑ سکتے ہیں, نہ ہی کسی انسان کو کچھ تکلیف دے سکتے ہیں, حتیٰ کہ کانٹا تک نہیں توڑ سکتے وہاں سے. وحیسو, اور جہاں کہیں. ماں کا یہاں کوئی خاص معنی نہیں ہے, ایکسٹرا ہے, لیکن معنی میں وسعت ضرور دے رہا ہے. یعنی اپنا کوئی معنی نہیں, لیکن حیثو کے ساتھ لگ کے کیا کر رہا ہے؟ وسعت دے رہا ہے. حیثو ماں, جہاں کہیں. ویسے حیثو کا کیا مطلب ہے؟ جہاں بھی. اگر خالی حیثو ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ جہاں بھی. لیکن جب حیثو ماں آ گیا تو ہم نے کیا کیا؟ جہاں کہیں بھی. فرق پڑا یا نہیں؟ جہاں کہیں بھی. کن تم ہو تم, یعنی امت. فولو, تم سب پھیر لو, تم سب پھیر لو, ٹرن کر لو. وجوہکم, اپنے چہروں کو. وجوہ کس کی جمع ہے؟ وجہن کی. لیکن مراد کیا؟ یور سیلوز. شطرہو, اس کی ڈائریکشن میں. وَإِنَّ, اور بے شک. الذین, وہ لوگ. اوتو, جو دیے گئے. آتا یؤتی ایتا. الکتاب, کتاب. یہود و نصارہ مراد ہے. لیعلمون, البتہ وہ جانتے ہیں. اب یہ لام کون سا ہے؟ تاکید کا. انہو, بے شک وہ, یعنی قبلہ. الحق, حق ہے. من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ, اور نہیں ہے اللہ. بغافل, یہاں بے کا کیا مطلب ہے؟ زائد ہے. کیوں ہے زائد؟ بے مقصد زائد ہے تاکید کے لیے. اما, اس کے بارے میں جو. یعملون, وہ عمل کر رہے ہیں. ولا ان, اور البتہ اگر. یہاں واو جو ہے نا یہ قسمیہ, قسم کے لیے. لام تاکید کے لیے, یعنی قسم کھا کے یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ اس معنی میں آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. اتیتا, تم لے آؤ. اتا یاتی, اور آگے بے آ رہا ہے نا تو اس لیے لانے کا مطلب ٹو برنگ کے معنوں میں آ رہا ہے. الذین, ان لوگوں کے پاس. اوت الکتاب, جو کتاب دیے گئے تھے. دوز ہو ور گیون اسکرپچر. بکل آیت, ہر آیت, ہر نشانی. آیت کتنی قسم کی ہوتی؟ کونی شرعی. کوئی بھی نشانی تم لے آؤ. ما تبعو, نہیں وہ فالو کریں گے, نہیں پیروی کریں گے. قبلتک, آپ کے قبلے کی. آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے. وما, اور نہ ہی. انت, تم. بتابعن, پیروی کرنے والے ہو. تابع, تابع اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. قبلتہم, ان کے قبلے کو. تم بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کرو گے. وما بعدہم, اور نہیں ان میں سے بعض. کن میں سے؟ یہود و نصارہ میں سے. بتابعن, پیروی کرنے والے. قبلۃ بعض, بعض کے قبلے کی. آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کرتے. ولا ان, اور البتہ اگر. اتبعت, تم نے پیروی کی. اہواءہم, ان کی خواہشات کی. اہوا کس کی جمع ہے؟ ہوا کی. ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو. یہ جو ہوا چلتی ہے شاید یہ بھی اسی سے نکلا ہے. تو اہوا کہتے ہیں خواہشات, ڈیزائرز. اور ڈیزائرز بھی انسان کو کہاں گراتی ہیں؟
اوپر سے نیچے لے آتی ہیں اس کا مقام، مرتبہ اور منزلت. من بعد، اس کے بعد، ما جو جاءک آ گیا تیرے پاس، من العلم، العلم سے. اور العلم کون سا علم ہے؟ جو وحی کے ذریعے ملا ہو، قرآن و سنت کا علم، اصل علم. انک بے شک تم، کس کی طرف اشارت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذن تب، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوگے. اب یہ جو لا ہے یہ کون سا لام؟ تاکید کا ہے. اچھا، ایک ہے اذا اور ایک ہے اذن. شکل میں تو ایک ہی جیسے ہیں، صرف ایک پہ ایک زبر ہے اور ایک پہ دو ہیں. فرق ہوگا نا مانا پھر، یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب اور تب، شابش، ٹھیک کہا آپ نے. اذا ماضی کے لیے آتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور اذن حاضر کے لیے ہوتا ہے، تب، اس وقت، یعنی دن. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، تورات الانجیل کی طرف اشارہ ہے. یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دے نو ہم. اچھا، علم اور معرفت میں فرق ہوتا ہے؟ دونوں سنے ہوئے نا، علم اور معرفت، یہ نہیں سنے ہوئے؟ معرفت، عرفان، معروف، عرف، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں. اصل میں عرفان کسی چیز کو آثار، علامات، حالات اور مختلف عوارض سے پہچاننا. علم کیا ہوتا ہے؟ بس کوئی بتا دے تو آپ کو پتہ چل گیا. لیکن معرفت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس میں انسان آثار کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، مختلف واقعات کو دیکھتا ہے اور اس سے کسی چیز تک پہنچتا ہے. ایک ہے اللہ کے بارے میں جاننا. آپ کی امی نے بتا دیا کہ اللہ ہے اور آپ نے مان لیا اللہ ہے، بچپن سے آپ کو معلوم ہے. لیکن معرفت کیا ہے؟ تو غور و فکر، اور ہر ایک کے اپنی اپنی نظر ہوگی. جتنا اس کا علم ہوگا، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کے مطابق اس کی نظر ہوگی. وہ بارش کو دیکھے گا، برف کو دیکھے گا، ہوا کو محسوس کرے گا، تو اس سے پھر اس کو جو اللہ کی پہچان ہوگی، یا پھر یہ کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد جو ایک اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے، یہ پہچان معرفت کہلاتی ہے. یہ اگلا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ علم سے آگے ہوتا ہے. یعرفونہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یعلمونہ، فرمایا یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، جانتے ہیں اس کو. دے نو ہم، کما جیسا کہ یعرفونہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو. اب بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے انسان؟ اس کی شکل، صورت، اس کے حالات سے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی آپ کو معلومات دیتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ پہچاننے لگتے ہیں. ابناءہم اپنے بیٹوں کو. ابنا کس کی جمع ہے؟ ابن کی. وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، گروپ آف دیم، پارٹی آف دیم، یعنی علماء ان کے، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ البتہ چھپاتے ہیں. لام کون سا؟ تاکید کا. اور انا کے بعد لا آ رہا ہے، تاکید در تاکید ہے یہاں بھی. دے کنسیل الحق، حق کو، وہم، حالانکہ وہ، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں. الحق حق، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا پسنا، تکونن، تم ہرگز ہونا. تکونن اصل میں کیا تھا؟ تکونون. کیا تھا؟ تکونون، نہ تم ہونا. لیکن جب نون شد والا آ گیا نا تاکید کے لیے، تو اس کی وجہ سے بن گیا تھا تکونن، تو وہ پھر آپس میں تین کو اکٹھا کر دیا تو تکونن ہو گیا. ٹھیک. من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. میم را یا اس کا روٹ ہے. امترا یمتری، امترا، اس سے اسم فاعل ہے ممتری، اور جمع ہے ممترین. کسی حقیقت میں شک کرنا، تردد میں پڑنا. بحث مباحثے کے لیے بھی آتا ہے میرا کا لفظ. آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. کس کو اشارہ ہے؟ خطاب کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، کوئی نہ کوئی رخ ہے. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ پریئر ڈائریکشن کو. اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، ہوا وہ، مولیہا، منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف. واللہ یولی سے اسم فاعل ہے. فاستبقوا، پس دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، ریس. استبق یستبق، استباق. الخیرات، نیکیوں میں. خیرت ان کی جمع. اینما، جہاں کہیں. اینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں یا جہاں. اور ما آ گیا تو پھر کیا معنی بن گیا؟ جہاں کہیں. وہی کانسیپٹ ہے جو پیچھے گزرا. تکونو، تم سب ہوگے.
یأتی بکم لے آئے گا تم سب کو. عطا یاتی کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو بی چھوٹا سا لگا نا اس کی وجہ سے لانا مطلب ہو گیا. برنگ فورتھ. اللہ اللہ جمیعاً سب کے سب کو اللہ اکٹھا کر کے لے آئے گا. آل ٹوگیدر. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کمپیٹنٹ ہے. ومن حیث اور جہاں سے خرجتا تم نکلو یعنی گو آؤٹ ٹریول، فولی پس پھیر لو ٹرن، وجہ کا اپنا چہرہ یعنی باڈی، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے، ٹروتھ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل ان اویئر، اما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ تو پھیر لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو، فَوَلُّوا تم سب پھیر لو وجوہکم اپنے اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی جانب. لِأَلَّا یہ اصل میں تھا لی ان اور لا، تین چیزیں جمع اس میں، کون کون سی؟ لی ان لا، اور تجوید کے قاعدے کے تحت اس کو اللہ پڑھا جا رہا ہے. لِأَلَّا یکون ہو للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی آرگیومنٹ یعنی کوئی آرگیومنٹ تمہارے اگینسٹ نہ ہو، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، دے کمٹ رانگ، منہم ان میں سے، وہ تو بحثیں کرتے رہیں گے، وہ حجت بازی کرتے رہیں گے. فلا پس نہ تخشوہم ان سے ڈرو. خشیت کون سا ڈرنا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، علم کی وجہ سے ڈرنا، کسی کے مقام کو پہچان کے اس سے ڈرنا، ایسا ڈرنا جس میں عظمت اور ہیبت ہو، کسی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ڈرنا. ان سے نہ ڈرو. وخشونی اور ڈرو مجھ سے. کس سے؟ اللہ سے. ولی اتم اور تاکہ میں تمام کر دوں، پورا کر دوں، کمپلیٹ کر دوں. تا میم میم تم، اتم یتم اتمام. نعمتی اپنی نعمت، فیور، علیکم جو تم پر ہے، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، وی سینڈ ڈاؤن، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منکم تمہیں میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، ریسائٹ کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات یعنی قرآن، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، نشو نما کرتا ہے، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو، علم یعلم تعلیم، الکتابہ کتاب یعنی قرآن، لفظاً اور مانن، والحکمت اور حکمت، حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسرار شریعت، شریعت کے جو احکام کے اندر کی جو ہڈن میسج ہے وہ، اور حکمت عام روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا. حکمت کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے اصل جگہ رکھنا، جہاں اسے ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں وزڈم، سمجھ. اچھا آپ نے دیکھو کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، چلنا شروع کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کو تھوڑا بتاتے ہیں کہ یہ چھلکا ہے، یہ کچھ تو کہتے ہیں اب ان میں ڈالو، ایک دو بتاتے، پھر آپ دیکھتے خود جا کے ڈالیں تو کہتے کتنا سمجھدار بچہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں رکھنا ہے اور یہ کہاں ڈالنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہی حکمت ہے، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا. اور بعض بڑے بڑے لوگوں میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جہاں چاہتے ہیں کوڑا پھینک دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو، علم یعلم تعلیم، ما لم جو نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون تم علم رکھتے، تم جانتے. فَاذْكُرُونِي تم سب یاد کرو مجھ کو، ریممبر می، اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو. وَاشْكُرُوا لِي اور تم سب شکر کرو میرا، بی گریٹفل ٹو می، وَلَا تَكْفُرُونِي اور نہ ناشکری کرو میری. یہاں کفر جو ہے یہ شکر کا اپوزٹ ہے، یہاں کفر دوسرا کفر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ناشکری کے معنوں میں آ رہا ہے. چلیے تفسیر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا
قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، ہٹا دیا، وہ جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے، پہلے جس کی طرف یہ متوجہ ہوتے تھے. جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، لہٰذا اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ حتیم کی جانب کھڑے ہوتے. حتیم معلوم ہے آپ، وہ جو سیمی سرکلز ہے نا، حتیم کی طرف سے جب آپ قبلے کی طرف رخ کرتے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، تو دونوں قبلے سامنے آ جاتے. جب آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو یہاں پر اہل کتاب پہلے سے موجود تھے اور وہ اپنی عبادت میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، اور بیت المقدس اگر نقشے میں دیکھا جائے تو مدینہ سے جس جانب ہے کعبہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ. اب اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو پھر کعبہ کس طرف ہو جاتا؟ بیک پہ ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے، 1 سال 4 یا 5 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کیے رکھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا. یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لہٰذا یہ حکم نسخ کی ایک مثال بھی ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. اب یہ حکم اور لفظ دونوں ہی یہاں منسوخ ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے، جبریل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے کہ وہ وحی لائے اور اس وحی میں یہ حکم ہو کہ آپ اب اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ جب یہ حکم آئے گا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ دوبارہ سے بنا لیں تو ایک شور ہوگا، اٹھے گا، تمہارے خلاف سخت پروپیگنڈا ہوگا، اور وہ پروپیگنڈا کرنے والے بے وقوف ہوں گے، فولش پیپل. اور بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو یا تو لا علمی سے بے وقوف ہو یا کم عقلی سے. یہاں ان کے پاس علم تو تھا، جاہل تو نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو پھر دوسری وجہ کیا بنتی ہے ان کی بے وقوفی کی؟ کم عقلی. کم عقلی کیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھو اور اس کو قبول کر لو. لیکن آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا. یہ باتیں کرنے والے جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے وہ خود بے وقوف ہیں. تو عام روزمرہ زندگی میں ہم کس کی بات کو وقت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، اس کا نوٹس لیتے ہیں، اور کس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں؟ کس کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ جس کو ہم اپنے سے عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اس کی بات کو ہم اگنور نہیں کرتے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کی بات سن کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اوہ بے وقوف، چھوڑو، اس کی باتوں کی کیا ویلیو، اگنور کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا پروپیگنڈا تو ہوگا، لیکن تم ان کو سفہا سمجھ کر کیا کرنا؟ اگنور کر دینا، ان کے اس پروپیگنڈے کو زیادہ اہمیت نہ دینا. تو فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اعتراض کریں گے، ما ولاہم، کس نے پھیر دیا ان کو سے مراد نبی اور آپ کے صحابہ کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ جو تھے وہ سب اس پر، یعنی کعبہ کو فالو کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر رہے تھے اس سے کیوں پھر گئے؟ یہ یہاں قبلے سے مراد کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. آپ ان کو جواب میں کہیے قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے جواب بھی بتا دیا
کہ جب یہ اعتراض ہو تو آپ جواب میں یہ کہہ دینا، کیا؟ اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے. للہ کا مطلب لام یا ملکیت کے لیے، وہ مالک ہے اور مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی مخلوق کو کس کس چیز کا حکم دینا چاہیے. اور مشرق اور مغرب کی بات اس لیے کی کہ جب مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کا ہی ہے، لہذا اس کے حکم پر تمہیں اعتراض کی گنجائش نہیں. یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف. گویا کعبہ کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے خود سے یہ تبدیلی کر لی تھی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا پتہ ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جو ہی حکم آئے گا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو لوگ ایک شور اٹھائیں گے. تو یہ اللہ کے علم کامل کی طرف اشارہ ہے. بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کل ہمارے خلاف کیا طوفان اٹھے گا، کون ہمیں کیا کہے گا، اچھا کہے گا، برا کہے گا، لیکن اللہ کو پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. انسانوں کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، ناقص ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے وہ کون ہے؟ بے وقوف. پیچھے بھی جو حجتیں کرنے والے اور بحثیں کرنے والے، ان کی بات ہو رہی تھی نا کہ کل اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ کے حکم پہ جھگڑتے ہو. تو اللہ کے حکم پہ جھگڑنا بے وقوفی ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کی اہمیت نہ دیں. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. کیا؟ کہ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، یا ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے. بندوں کے بھی قبلے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے قبلے ذرا مختلف ہوتے ہیں. یہ کہ ہر شخص جیسے آگے بھی آئے گا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے. اب یہ خواتین کے لیے مثلاً ان کا شوہر، ان کے بچے، ان کا گھر، اور آج کے دور میں تو یہ مثال بھی کوئی بہت اچھی نہیں، کیونکہ بہت سی خواتین کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. ان کا سینٹر آف لائف جاب، کیریئر اور بہت سی چیزیں ہو سکتی. خیر، لیکن جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سینٹر آف لائف تبدیل ہونے لگتا ہے. اس تبدیلی کو لوگ نوٹس کرتے ہیں نا، کہ اب ان کے انٹرسٹ بدل گئے، اب ان کو زیور کپڑے کا شوق نہیں رہا، اب ان کے شوق کتابیں ہو گئی، پڑھنا پڑھانا ہو گیا، یا کچھ اور ہو. تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اعتراض. یہ تم کیا کرنے لگ گئی؟ اور یہ تو انتہائی بے وقوفی کہ اپنا وقت اس میں لگانا شروع کر دی. اس وقت میں تم اتنا اور اتنا ارن کر سکتے، یہ اور یہ کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک تسلی ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں، یا زندگی میں کوئی چینج آنے میں، یا کوئی حال حلیے میں ہی تبدیلی آنے لگے، تو لوگ جب اعتراض کرنے لگے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، سینٹر آف لائف سے، وہ ان کا نیوکلیس کیوں چینج ہو گیا. تو یہ تسلی ہے اس میں. ایسے اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو کبھی اہمیت نہ دے، اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ انہوں نے چکھی نہیں یہ چیز، ان کو کیا پتا. جس نے دین کا علم پڑھا نہیں، جس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے. وہ تو باہر کھڑے ہو کے اعتراض کر رہے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. تو اس لیے کیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب. اب انہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں وہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہے اور وہ، اور اس کا یہ فائدہ اور اس کا یہ نقصان. نہیں، قل للہ المشرق والمغرب. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھگڑوں کے جواب میں بحث کرنا نہیں سکھاتے. اچھا وہ کہے تو پھر تم یہ کہہ دینا، نہیں، اس سے بڑی بات ان کی توجہ کہیں اور دلاؤ. دیکھو اللہ کے لیے مشرق و مغرب، جس رب نے مشرق و مغرب بنا، ہر چیز کا مالک ہے، میں بھی اسی کا ہوں، میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں. اب وہ ہے میری زندگی کا مرکز، اب وہ ہے میرا سینٹر آف لائف. سورۃ المزمل میں آتا نا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا.
وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اس کو اپنا کارساز بنا، اس پہ بھروسہ کر، اس کو اپنا سینٹر آف لائف بنا۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، آپ جواب میں کہیے کہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے یہ اس کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو گویا بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، جرح نہیں کرنی چاہیے، حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عظمت کی طرف لوگوں کی توجہ کرا دینی چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ ہر جہت اس کی جہت، ہر ڈائریکشن اسی کی، مشرق بھی اسی کا، مغرب بھی اسی کا۔ اگر وہ ہمیں کہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو تو ہم وہ کر لیں گے، اگر وہ کہ مغرب کی طرف منہ کرو تو ہم ادھر کر لیں گے، کیونکہ اصل چیز ڈائریکشن نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو ہم نے ادھر کر لیا، اب اس نے کہا نہیں ادھر منہ موڑ لو تو ہم نے ادھر موڑ لیا، نو پرابلم، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کمپس دیکھا ہوگا، کہیں رکھ دیں وہ کیا کرے گی؟ نارتھ کی طرف گھوم جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا سینٹر وہی ہے، اس نے ادھر ہی گھومنا ہے۔ تو مومن کا بھی سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے؟ اس کا رب۔ رب کے ادھر دیکھو تو ادھر دیکھنا ہے، وہ رب کے ادھر دیکھو تو ادھر دیکھنا ہے۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، مسئلہ ہی کوئی نہیں، نو پرابلم۔ پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ جس کی خواہشات اس کو روکتی ہیں کہ نہیں یہ نہیں، وہ ایسا نہیں، یہ کرو گے تو پھر یہ مشکل آئے گی، تو وہ پھر سوچوں میں پڑ جاتا ہے کروں یا نہ کروں۔ جس نے رب کو خوش کرنا ہے، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر سمت اسی کی سمت ہے، مشرق و مغرب اسی کا ہے، لہذا اس کے حکم کی پیروی اصل چیز ہے۔ اور پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے دلوں کے حال، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور پھر جو چاہنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے رستے وہیں سے آسان کر دیتا ہے، ان کو سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ بندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، جو وہ کہتا ہے بس وہ کر لیں۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط۔ کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا، جو سینٹر آف دا ارتھ ہے نا، اگر آپ گلوب پہ دیکھیں قبلے کی جگہ تو وہ کیا ہے دراصل؟ سینٹر آف دا ارتھ۔ جس طرح ہم نے قبلے کو زمین کا مرکز بنایا، وسط میں رکھا، اسی طرح ہم نے تم کو کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ جیسے قبلہ تمہارا وہ مقرر کیا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا، سینٹر میں رکھا ہے۔ سینٹر کس چیز کا؟ یعنی ہم امت مسلمہ ویسے تو آخر میں ہیں، لیکن ہم مڈل میں ہیں، سینٹر میں۔ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری موتی تھے اس لڑی کا پیغمبروں کی، آپ پر دین مکمل ہوا، آپ نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا، اب ہم آگے بیچ میں۔ اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سے یہ قیامت تک باقی لوگوں تک جائے، تو ہم کہاں آ گئے؟ بیچ میں۔ جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ۔ جس طرح کعبہ پورے گلوب کے لوگوں کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہے، ہدایت کی جگہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی کیا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ پیغمبر علیہ السلام سے آئی ہوئی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آگے پہنچانا ہے۔ بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، اس سے بیت اللہ کی طرف موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا کہ اب یہ تمہارا قبلہ ہے، یہ اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعزاز ملا تھا امتحان کے بعد۔ آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، کس سے ہوا؟ اس درخت سے، بنی اسرائیل کا گائے سے، ابراہیم علیہ السلام کا کلمات سے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہوا تھا قبلے کی تبدیلی سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی. اور آخرت میں کس چیز کی گواہی؟ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت نوح کو بلایا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و صادق. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. جھوٹ بول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے. ہمیں کیسے پتا کہ وہ پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر. حق کا پیغام پہنچایا نا ہم کو، گواہی دی نا حق کی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا الا هل بلغت، لوگوں سنو کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. بلغت وادیت الامانۃ، آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے یا تو حق میں گواہی دیں گے اور یا خلاف. کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ جو آپ کے طریقے پہ چلا. اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ جنہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے طریقہ درست اپنایا. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے. تو قیامت کے دن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کس کے ہاتھ میں کیا، کون کیا لے کر آیا. تو مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے حق میں وہ گواہی دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ جس پر تم پہلے تھے. یعنی بیت المقدس کو ہم نے کیوں قبلہ قرار دے دیا مدینہ آنے پہ؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ، رسول کی پیروی کون کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. یعنی یہ تمہارے امتحان کے لیے تھا. ابھی میں نے بات کی نا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ، انڈیویجلی بھی ہوتا ہے اور ایز اے گروپ بھی ہوتا ہے. ٹیسٹ سے گزارے بغیر، امتحان کے بغیر کوئی اگلے درجے پہ نہیں جا سکتا. تو امت مسلمہ کا ٹیسٹ کیا تھا؟ مدینہ آنے پہ کہا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو. اب یہ بھی ایک دھچکا تھا کہ اچھا اب تک تو ہم کعبہ کی طرف کر رہے تھے، اب ہم سے مکہ بھی چھٹا، کعبہ بھی چھوٹ گیا. دیکھیں نا، مسلمانوں کے لیے مدینہ آنا، مکہ چھوڑ کے ایک شوق تھا، اور اب مدینہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ وہ قبلہ بھی چھوڑ دو. یہ کوئی آسان نہیں تھا. اب کیا ہوا، 16-17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اب دوبارہ حکم آ گیا اب اس کو بھی چھوڑ دو، دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بھاری گراں چیز تھی، بہت مشکل تھا اس حکم کو ماننا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی. ان کے دل کسی مشکل میں نہیں تھے. انہوں نے اللہ کا حکم ہے، پہلے فرمایا ادھر کرو، وہ ہم نے کر لیا، اب کا ادھر کرو، کوئی بات نہیں. لیکن جن کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، مسلمان نہ رہے، چھوڑ دیا انہوں نے دین کو. کیوں؟ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پرورش پائی، پیچھے سے ٹھیک ٹھاک آئے، اور یہاں کے منفی پروپیگنڈے سے کیا بن گئے،
دماغ پھر گیا. تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر. اور یہاں آ کے ایک ٹیسٹ پڑا پھر گئے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، ہمارے دل نہ پھرے. کیونکہ ہم مرتے دم تک کیا ہے، ٹیسٹ میں ہے. کبھی کوئی مشکل آ جاتی، کبھی کوئی حکم آ جاتا، کبھی کچھ بھی. تو جب انسان کہیں بھی بگڑے تو گیا. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی عمل پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اصل میں قبلہ تو وہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن ہم نے بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے اس لیے موڑ دیا تاکہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہے تو پتہ چل جائے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. کھوٹا کھرا الگ ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا تھا. مثلا جنگ احد میں وہاں بھی آزمائش ہوئی تھی، اور بھی کئی موقعوں پر ہوئی تھی. تو جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ آتے ہیں زندگی میں. تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں دین پہ جمائے رکھ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا مگر کس کے لیے؟ ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے اللہ کا علم تو مستقبل کے بارے میں بھی، اور اللہ کو تو دلوں کے حال پتہ ہے، سب جانتا ہے. پھر کیوں کہا تھا کہ ہم جان لیں، لوگ جانیں؟ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ظہور ہوتا ہے اور ایک علم مخفی ہوتا ہے. اللہ کو تو علم غیب ہے، اس کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ اس غیب کی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. علم غیب کو کس میں لانا چاہتا تھا؟ علم ظہور میں. ٹھیک ہے، کیونکہ علم غیب کی بنا پر کسی کو جزا سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ کوئی ثابت نہ کر دے کہ ہاں وہ واقعی سزا کے لائق ہے یا جزا کے لائق ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف چیزوں کو جب آپ مکس کرتے ہیں، مثلا پانی رکھا ہوا ہے اور رنگ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ رنگ اگر اس میں ڈالا جائے گا تو بوتل کا رنگ بھی سارا، مثلا نیلے سیاہی ڈالیں گے اس میں تو یہ سارا نیلا ہو جائے گا. پتا ہے نا پہلے. اب یہ جو آپ کے پاس پہلے سے علم ہے، لیکن دوسروں کو کیسے پتا چلے گا؟ بچے کو جیسے آپ نے کچھ سکھانا ہوتا ہے، اس کو تو نہیں پتا ہوتا. پریکٹیکل آپ کر کے اس کو ڈال کے دکھا دیتے، وہ ظاہر ہو گیا. وہ جو پہلے پتا تھا وہ کیا ہو گیا؟ سامنے آ گیا. تو لنعلم سے مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم سامنے لے آئے، اس کو سب کو پتا چل جائے. کس بات کا؟ کہ کون رسول کا پیروکار ہے، کون اتباع کرتا ہے. کیونکہ رسول کی پیروی بھی ایک مشکل کام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے، وہاں آ کے اٹک جاتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. ایمان کا مطلب یہاں نماز کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو تبدیلی سے پہلے ان 16-17 مہینوں میں کچھ لوگ فوت ہو گئے تھے. اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی. کیونکہ جب حکم آیا تو بہت تاکید آئی. آگے آپ نے ترجمے بھی پڑھا اور آگے دیکھیں گے کہ ایک دفعہ نہیں کئی بار کہا گیا ہے کہ منہ پھیر لو، قبلے کو فالو کرو، قبلے کو فالو کرو. تو لوگ کے دل میں ڈر بیٹھا کہ جنہوں نے نہیں فالو کیا کہیں ان کی نمازیں تو نہیں گئی. تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب نماز کیسے کر لیا؟ ایمان تو ایمان ہوتا ہے، یہاں پر ایمان کا ترجمہ صلاۃ کیسے کر لیا؟ اب اس کی وضاحت حدیث کرے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں. ٹھیک ہے، الایمان بدع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، سب سے افضل قسم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وادناها، اور اس کا نچلا درجہ، ادنا درجہ، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے. پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو نماز بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. گویا دوسرے لفظوں میں ایمان ہے. اور ہم نے ایمان کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ ما وقر فی القلب، جو دل میں اتر جائے، وہ صدقہ العمل، اور عمل اس کی تصدیق کرے. ایمان صرف کسی
کنسپچل چیز کا نام نہیں. ایمان دل میں بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی بولا جاتا ہے, ڈکلیئر بھی کیا جاتا ہے, اور عمل سے بھی کر کے دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے سوال کے مطابق یہاں پر جو جواب دیا گیا وہ صلاۃ کی بجائے ایمان دیا گیا, تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ چلے. جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. نماز کفر اور اسلام میں کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے. نماز کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اور جو اپنی نماز ضائع کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں پر البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. یعنی وہ لوگوں کو نقصان نہیں دیتا. اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے کہ لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں, وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو ایک مرکز مل جائے, عبادت کے لیے ایک ڈائریکشن مل جائے, اور ان کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو. تو قبلے کا حکم اپنے اندر کئی مصلحتیں رکھتا ہے, اور سب سے بڑی مصلحت کیا تھی کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے؟ اس سے جو اپنی دو ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے, یعنی جو بیکورڈ ہو جاتا ہے. دو ایڑیوں پہ پھرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا. آج کے دور میں لوگوں کا خیال کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا ہے نا. جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ بیکورڈ لوگ ہیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول کی پیروی چھوڑنا کیا ہے؟ بیکورڈنس. تو کس کی بات زیادہ سچی؟ اللہ کی بات زیادہ سچی ہے. ممن ينقلب على عقبیہ. تو بات یہ ہے کہ قبلے کا مقرر کرنا دراصل امت کے مرکز کو مقرر کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ہی امت کے امامت کے رول کو واضح کیا گیا کہ امتاً وسطاً اب کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہم سب کو بھی اپنے رول کو پہچاننا ہے, اور اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اور وہ پیغام اسی صورت میں پہنچے گا جب ہم خود اس پر عمل کریں گے, اس کو ویلیو کریں گے, اس پر ہمیں کانفیڈنس ہوگا, اور نماز کے وقت میں کہیں پر بھی ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, نماز ادا کریں گے. قبلہ کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی کیوں کی گئی؟ امامت کی تبدیلی کے لیے, اور کوئی اور وجہ؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ, تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. تو یہ دراصل ایک طرح کا امتحان تھا, آزمائش تھی. اس بات کی آزمائش کہ ہر حال میں بات کون مانتا ہے, کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی بات مان لیتے ہیں جب وہ ہمارے موافق ہوتی ہے, ہمارے لیے آسان ہوتی ہے, لیکن جب وہ مشکل ہوتی ہے, ہماری عقل میں نہیں آتی, یا ہمارے دل کو نہیں لگتی, یا ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے, تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. تو دونوں وجوہات ہیں کہ امامت کی تبدیلی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی تھی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز. نماز کو ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ ایمان صرف دل کے ماننے اور زبان کے اقرار کا نام نہیں, بلکہ ایمان عمل کا نام بھی ہے, اور عمل میں سب سے بڑا عمل, سب سے اللہ کو محبوب عمل نماز ہے. تو اس لیے نماز بھی ایمان ہی کا حصہ ہے, اور یہاں پر اس کو ایمان کہا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور ویسے بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں, جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے, اور ادنا اس کا حصہ کیا ہے؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. اور نماز بھی ایمان کا حصہ ہے. جس کی نماز نہیں اس کا ایمان بھی نہیں. نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے, تو اس لیے یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔